سورۃ الانعام یہ پہلی سورت ہے اپنے ترتیب کے حساب سے کہ یہ مکی سورت ہے۔ اس سے پہلے سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء، سورۃ المائدہ، یہ ساری صورتیں مدنی صورتیں تھیں، اور یہ سورۃ الانعام مکی صورت ہے۔ اور اس کا نام سورۃ الانعام اس لیے ہے کہ اس سورت کے آخری حصے میں مشرکین مکہ کے ایک غلط عقیدے کی تردید کی گئی ہے جو وہ انعام کے حوالے سے روا رکھے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی مرضی سے کچھ جانوروں کو حلال قرار دیا، کچھ کو حرام قرار دیا، کچھ جانوروں کے بارے میں کہا کہ یہ مردوں کے لیے حلال ہے اور عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے، اور کچھ جانوروں کے بارے میں کہا کہ ان کو صرف فلاں فلاں حضرات وہی کھا سکتے ہیں اور کوئی نہیں کھا سکتا، نہ ان پر کوئی سواری کر سکتا ہے، نہ ان سے کوئی کام لے سکتا ہے، یہ دربار کے لیے وقف ہے۔ وہ دربار کے بتوں کے جو درباری ہوتے تھے، پجاری ہوتے تھے، ان کے لیے وقف ہوتے تھے۔ ان کی تردید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی ہے اور بتلایا ہے کہ میں نے تو ان جانوروں کو، وہ اونٹ ہوں، مرد وہ نر ہوں یا مادہ ہوں، بکری ہو، بھیڑ ہو، گائے ہو، نر ہو یا مادہ ہو، میں نے تو ان کو حرام قرار نہیں دیا، میں نے انہیں حلال ٹھہرایا۔ اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الانعام رکھا ہے۔ اور مکی صورتیں جتنی بھی ہیں ان میں اکثر و بیشتر مشرکین کی تردید اور توحید باری تعالیٰ کا تذکرہ ہے۔ سورت کی ابتدا ہی اس بات سے ہوتی ہے کہ الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده ثم انتم تمترون۔ فرمایا کہ اس اللہ کے لیے سب تعریفیں ہیں جو زمین و آسمان کا خالق ہے، آسمانوں کا اور زمین کا خالق ہے۔ آسمانوں کو صرف اللہ نے بنایا ہے، زمین کو بھی صرف اللہ نے بنایا ہے۔ ان کے بنانے میں کسی کی کوئی شراکت نہیں ہے، کوئی حصے داری نہیں ہے۔ کسی نے زمین کا کوئی ٹکڑا نہیں بنایا، کوئی ٹکڑا تو کیا بنانا، ایک تنکا بھی نہیں بنایا۔ زمین کا ٹکڑا بنانا تو کجا رہا، انہوں نے زمین میں ایک تنکا بھی نہیں بنایا۔ اللہ اکبر۔ وجعل الظلمات والنور، اور اللہ رب العزت نے ہی یہ دن اور رات کا نظام قائم کیا ہے۔ اور جب سے سورج اور چاند کا یہ نظام اللہ ذوالجلال نے جاری کیا ہے اس وقت سے لے کے آج تک، اور جب تک قیامت تک جب اللہ چاہے گا، یہ نظام بدستور بغیر تعطل کے اور بغیر تقدیم و تاخیر کے مسلسل چلتا رہے گا۔ یہ اللہ رب العزت کی یکتائی اور اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کی ایک بین دلیل ہے کہ اس میں سوائے اللہ رب العزت کے کسی کی بھی حکمرانی نہیں ہے۔ سورج پر بھی، چاند پر بھی، رات کے آنے پر بھی، دن کے آنے پر بھی، یہ رات دن کا سارا نظام اور سورج اور چاند کا نظام یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کارگزاری ہے۔ اور فرمایا ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر تم ان کافروں کے بارے میں بھی غور کرو کہ جو اللہ کے برابر لوگوں کو بناتے ہیں، مخلوق کو بناتے ہیں، جنہوں نے کچھ بھی بنایا نہیں، جنہوں نے کچھ نہیں بنایا، کوئی چیز انہوں نے تیار نہیں کی، لیکن پھر بھی وہ اللہ کے مقابلے میں معاذ اللہ ثم استغفر اللہ ان کی عبادت کرتے ہیں، ان کی نظر و منت مانتے ہیں، ان کے نام کے چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔
تو اس طرح اس صورت کی ابتدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی ہے، اور آگے بھی اسی طرح توحید ہی کے دلائل اللہ ذوالجلال نے اگلی آیات میں بیان فرمائے ہیں۔ بلکہ یہ بات بڑی ہی عجیب ہے کہ اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک طرف تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حوصلہ افزائی اور دلداری کا پاس لحاظ پوری طرح کیا ہے، اور دوسری طرف نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو تھوڑا سا خبردار بھی کیا ہے۔ مشرکین آئے روز اللہ سبحانہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کہتے تھے کہ آپ کوئی نشانی دکھائیں، کوئی معجزہ دکھائیں، ہم ایمان لے آئیں گے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دل میں بھی یہ بات آتی تھی کہ شاید یہ معجزہ دیکھ کے ایمان لے ہی آئیں، کیونکہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے خود ہی فرمایا ہے کہ میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگوں کے ایمان کے بارے میں بڑا ہی حریص ہے، بہت ہی دل میں تمنا، آرزو، دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ اندازہ کریں اتنے حریص ہیں اللہ اکبر کہ طائف میں جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو طائف والوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خون آلود کیا ہے، اور آپ خون سے دو چکنا چور ہو کے سر سے خون بہہ کے آپ کے جسم اطہر تک بہتا ہوا آپ کے پاؤں مبارک اور نالین مبارک میں آ کے جو خون جو ہے نا وہ جمع ہے، اور خادم نے آپ کے خدمت گزار نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک سے بڑے ہی زور سے جم گیا تھا، وہ نالین آپ کے پاؤں کے ساتھ بڑے زور سے کھینچ کے اپنے نالین آپ کے پاؤں سے اتارے تھے۔ یہ کیفیت تھی نبی علیہ السلام۔ ایک جگہ کچھ سستانے کے لیے، آرام کے لیے بیٹھے تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اپنے فرشتے کو بھیج دیا کہ جائیں میرے نبی سے پوچھیں آپ کیا چاہتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں، آپ کا حکم ہو تو جناب ان پہاڑوں کو ان دونوں بستیوں کے اوپر ڈال کے ان کو ریزہ ریزہ کر دو۔ اللہ اکبر کبیرہ، مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ اگر ایمان نہیں لاتے تو ممکن ہے ان کی اولادوں میں سے کوئی مسلمان ہو جائے، وہ ایمان لے آئے۔ اللہ نے فرمایا لعلک باخع نفسک علی اللہ یؤمنوا، یہ ایمان نہیں لاتے تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے، اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال لیں گے۔ اور بھی بہت سی آیات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہی ہے۔ سورۃ توبہ کے آخر میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک طرف تو بہت ہی یہ خواہش، تمنا، آرزو، دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ ان کو ایمان نصیب فرما دے، یہ شرک کے جنجالوں سے بچ کے توحید کی صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیں۔ آپ کی یہ کوشش بھی رہی، رات دن دعائیں بھی ہوتی رہیں، لیکن ان بد نصیبوں کے جو مشرکین کے بڑے بڑے کھڑپیش تھے، ان بد نصیبوں کے دل میں یا ان حصے میں ایمان کی دولت نہیں تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی پس منظر میں ایک بات ارشاد فرماتے ہیں قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ، ہم جانتے ہیں کہ آپ کو ان کی باتیں بہت غمگین کرتی ہیں، آپ ان کے طعن و ملامت سے کبھی یہ شاعر کہتے ہیں، کبھی دیوانہ کہتے ہیں، کبھی ساحر کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں، آپ کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، ہم جانتے ہیں، ہم محسوس کرتے ہیں یہ بات۔ لَيَحْزُنُكَ الَّذِينَ يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، یہ آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، حقیقت بات یہ ہے کہ آپ کو تو یہ صادق کہتے ہیں، صادق اور امین کہتے ہیں، مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ آپ صادق ہیں، اور اس کا اعتراف ہرقل کے دربار میں ابو سفیان نے بھی کیا تھا۔ بلکہ پہلی دعوت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دی تھی صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کے، تو اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا
کہ ہم نے آپ کو ہر حال میں صادق اور امین ہی پایا ہے، بلکہ جس وقت بیت اللہ کی تعمیر نو ہوئی ہے اور حجر اسود کو رکھنے پر جھگڑا قبائل میں بڑا ہے، تو نبی علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اس جھگڑے کو نپٹانے کے لیے، اب جو بھی آدمی سب سے پہلے حرم میں داخل ہو جائے اس سے فیصلہ کروا لیں۔ چنانچہ اتفاق یہ ہوا کہ نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، اور یہ سب بیک زبان بول اٹھے، جا صادق والامین، صادق آ گیا ہے، امین آ گیا ہے۔ یہ مانتے تھے کہ نبی علیہ السلام سچے ہیں، کبھی جھوٹ نہیں بولتے، تسلیم کرتے تھے۔ یہی بات اللہ ذوالجلال یہاں فرماتے ہیں، فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ ان ظالموں کو میرے احکام سے ضد ہے، میری آیات کا انکار کرتے ہیں، میں نے جو آپ کو تعلیم دی ہے توحید کی یہ اس کا انکار کرتے ہیں، میں نے جو کتاب نازل کی ہے تمہارے اوپر یہ اس کتاب کا انکار کرتے ہیں، آپ کو تو سچا جانتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں پہلے یہ بات فرمائی، حوصلہ دیا، اور ساتھ فرمایا وَلَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ۔ اللہ فرماتے ہیں میرے نبی آپ ہی کو ستایا نہیں جا رہا، آپ ہی کو کی تکذیب نہیں ہو رہی، آپ سے پہلے بھی جتنے رسول ہوئے ہیں ان کو جھٹلانے والے بھی لوگ موجود تھے، ان کی تکذیب کرنے والے بھی تھے۔ فَصَبَرُوا، انہوں نے صبر کیا، عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا، جو انہیں تکلیف دی گئی، جو ان کی تکذیب کی گئی انہوں نے اس پر صبر کیا، کوئی ان کے خلاف بد دعائیں نہیں کی یا ان کے خلاف کوئی ظاہری اقدام نہیں کیا، صبر کا مظاہرہ کیا، حتیٰ أتاهم نصرنا، حتیٰ کہ ہماری مدد ان کے پاس پہنچی، ہماری مدد آئی، اور پھر یہ جھٹلانے والے جنہوں نے جھٹلایا تھا ہم نے ان کو پیوند خاک کر دیا، نشان عبرت بنا دیا۔ یہ ساری بات اللہ تعالیٰ فرمانے کے بعد پھر فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ۔ اب دیکھیے یہ اسلوب، پہلے کتنا شفقت بھرا انداز ہے، محبت بھرا انداز ہے، پیار کی باتیں ہیں، لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ فرمایا وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر آپ کو بہت ہی ناگزار گزرتا ہے ان کا انکار کرنا، اور آپ یہی چاہتے ہیں کہ جناب کوئی نہ کوئی معجزہ ہوتا رہے، اللہ فرماتے ہیں فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، اگر تم میں طاقت ہے، أَن تَبْتَغِي نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں سرنگ لگا لیں، اور سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ، یا آسمان میں سیڑھی لگا لیں، فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، کوئی نشانی لا کے لے دیں، دکھا دیں ان کو نشانی دکھا دیں ان کو، ہیں؟ اگر آپ کے اختیار میں ہے، آپ کے تو اختیار میں ہے نہیں، نشانی دکھانا نہ دکھانا اس کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کرتے۔ اللہ ذوالجلال آگے فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگر اللہ چاہتے تو ان تمام لوگوں کو ہدایت عطا فرما دیتے۔ اس لیے آپ ایسی باتیں نہ کریں، آپ اپنا دل خراب نہ کریں، ہیں؟ اللہ اگر چاہتے تو سب کو ہدایت عطا فرما دیتے، لیکن ایسا کیوں نہیں کیا؟ اللہ نے ایک حکمت کی بنا پر کہ انسان کی آزمائش مطلوب ہے کہ یہ کیا کرتا ہے، اطاعت گزار بنتا ہے یا نافرمان بنتا ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم انہیں ہدایت کی راہ دکھائیں، اور آپ نے ہدایت کی راہ انہیں دکھا دی ہے، اور ہدایت کی راہ دکھانے میں آپ نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، ہر مرحلے پر ہر موقع پر آپ نے حق کی بات جو ہے انہیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن انہوں نے آپ کی بات پلے باندھنے کی جرأت ہمت نہیں کی، آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ مقابلہ تھا کیا، تکذیب کی، آیات کو جھٹلایا۔ اس لیے میرے نبی آپ کبیدہ خاطر نہ ہوں، کبیدہ خاطر نہ ہوں۔ اللہ ذوالجلال اگر چاہتے تو ہر چیز پر اللہ قادر ہے، آگے فرمایا بھی ہے قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آیَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ کہہ دیجئے کہ اللہ تو قادر ہے، جو چاہے نشانی دکھائے، جو چاہے معجزہ کر دکھائے، اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے، میں قادر نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو گویا کہ جھنجھوڑا ہے کہ آپ اتنے ہی فکر مند ہیں، میں نہیں دکھانا چاہتا ان کو آیت کوئی نشانی، تو پھر آپ لا دیں، آپ لا کے دکھا دیں۔ لیکن نشانی دکھانا یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کے اختیار میں۔ تو اس طرح یہ ساری صورت اللہ ذوالجلال والاکرام کی توحید اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توحید کے بارے میں خدمات پر مشتمل ہے، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بلکہ 18 انبیاء کرام علیہ السلام کا نام بنام اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اسی صورت میں، اور فرمایا ہے کہ یہ سارے انبیاء وہی دعوت دیتے رہے ہیں جو آپ دعوت دے رہے ہیں۔ یہ 18 انبیاء جن کا نام لیا ہے صورت میں، وہ سب وہی دعوت دیتے رہے ہیں جو آپ دعوت دے رہے ہیں، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، خبردار اگر میرے ساتھ کسی کو شریک بناؤ گے تو تمہارے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے۔ سب انبیاء کو وارننگ دی۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے سب انبیاء کو کہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی علیحدہ کہا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اگر آپ نے شرک کیا تو اللہ تمہارے تمام اعمال برباد کر دے گا، کیونکہ شرک ایک ایسا برا جرم ہے کہ انسان لاکھوں نیکیاں کرتا رہے، صدقے خیرات کرتا رہے، نماز حج عمرے کرتا رہے، لیکن اگر شرک ہے عقیدے اور عمل میں تو تمام اعمال حبطت اعمالہ، تمام اعمال برباد۔ ہمارے ہاں عمل کرنے کی بڑی ترغیب ہے، کچھ ساتھی ہیں بے عملی بھی ہے، اس کا کوئی یعنی اس میں کوئی ریب نہیں، کوئی شک نہیں، بڑی بے عملی ہے۔ نمازی آخر ہیں ہی کتنے، بڑی مشکل سے 5-10% مسلمان ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، اور یہی پوزیشن روزے رکھنے کی ہے، یہی پوزیشن زکوٰۃ دینے کی ہے، زکوٰۃ بھی پوری ادا نہیں کرتے، نماز بھی صحیح مسلمان پوری نہیں پڑھتے، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام پہ امیدیں بہت رکھتے ہیں، امیدیں بڑی رکھتے ہیں کہ ہم بخشے ہوئے، اس لیے بخشے ہوئے ہیں کہ ہم نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی۔ میرے بھائی صرف اتنی بات پر بخشش نہیں ہے، صرف امتی ہونے پر بخشش نہیں ہے۔ آپ دیکھیں سب سے پہلے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی تھے انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے جانوں کی قربانی دی، اولاد کی قربانی کی، مال کی قربانی دی، کوئی قربانی ایسی نہیں جس کے دینے میں انہوں نے کوئی کوتاہی کی ہو۔ پھر جا کے اللہ نے کہا ہے میں تم پر راضی ہوں، پھر جا کے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ میں تم پر راضی، اللہ عنہ و رضوا عنہ۔ صرف یہ نہیں کہ نبی علیہ السلام کے دست مبارک پر بیعت کر لی، مسلمان ہو گئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وابستگی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس ٹھیک ہے تم بخشائے ہو، نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائشیں کی ہیں، احد میں آزمائش کی ہے، اور پھر طائف میں آزمائش کی ہے، یعنی جس وقت صلح حدیبیہ ہوئی ہے اس کے بعد اپنا فتح مکہ ہوئی ہے، اس کے بعد بھی آزمائش کی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے۔ کئی مقام آئے ان آزمائشوں کے بعد، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر اپنی رضا کا انہیں سرٹیفکیٹ عطا فرمایا ہے۔ غزوہ احزاب کے بارے میں تو اللہ ذوالجلال نے یہاں تک فرمایا کہ ان کے دل ایسے تھے پریشانی کے عالم میں، تکلیف دہ صورت ایسی تھی کہ ان کے دل ان کے منہ کو آ رہے تھے، ان کے دل جو ہے وہ منہ پر آ رہے تھے، یعنی یہ کیفیت تھی پریشانی کی، سراسیمگی تھی، اور یہ دعائیں کر رہے تھے کہ یا اللہ مدد کب آئے گی، یا اللہ مدد کب آئے گی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے مدد ایسی کی، صرف تھوڑی سی لطیف ہوا چلا دی، فرشتے جبرائیل نہیں بھیجے، فرشتے نہیں بھیجے اللہ تعالیٰ نے، ہوا کو کہا ذرا تھوڑا جا تیز ہو جا، بس وہ حالانکہ یہ لطیف ہوا، لطیف، اس کے زیادہ چلنے سے کفار کے خیمے اڑ گئے، حوصلے ان کے پست ہو گئے، اور وہ اپنا مال و متاع باندھ کے مکے کی طرف روانہ ہو۔ یہ اللہ کی مدد آئی، لیکن پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا اور نبی علیہ السلام کی تابعداری میں
حکم بجا آوری میں کوئی کمی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نہیں چھوڑی، اور انہوں نے اس حالت میں جو اپنی پشیمانی کا اظہار اللہ ذوالجلال سے کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کی پشیمانی دور بھی کی اور ان کو اپنے انعامات سے نوازا بھی۔ تو خیر عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ صرف اتنی بات نہیں، البتہ کچھ ہم میں وہ بھی ہیں جو نمازی ہیں، نوافل پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ عمل کرنا یہ ٹھیک ہے، لیکن عمل کرنے کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ ہم اس عمل کو سنبھالیں، ضائع نہ ہو جائے، وہ عمل ضائع نہ ہو جائے۔ اگر وہ عمل ضائع ہو گیا تو پھر جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا حال اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک گئے، عمل کر کر کے تھک گئے، لیکن نتیجہ صفر، نتیجہ زیرو۔ کیوں؟ کہ وہ عمل کرتے ہیں لیکن عمل کے ساتھ ساتھ اللہ کے ساتھ شریک بھی بناتے ہیں، عمل کرتے ہیں اور ساتھ بدعات کا ارتکاب بھی کرتے ہیں، جبکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، وہ عمل جو میں نے نہیں بتلایا، میں نے نہیں کیا، میں نے کرنے کا حکم نہیں دیا، وہ مردود۔ اب ہم نیکی سمجھ کے کرتے رہیں، نیکی سمجھ کے کرتے رہیں، اور کتنی نیکیاں سمجھ کے ہمارے ماحول اور ہمارے معاشرے میں ان نیکیوں کو اپنائے ہوئے ہیں، ہم ان نیکیوں کو اپنائے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فَهُوَ رَدٌّ، وہ مردود ہے۔ اسی لیے حضرت حذیفہ بن یمان فرمایا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کل عبادت لم یتعبدھا صحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها، کہ وہ عبادت، وہ نیکی جو نیکی نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام نے نہیں کی، وہ نہ کیا کرو۔ کیوں؟ کہ نیکی کرنے میں سب سے زیادہ حریص صحابہ کرام تھے۔ نبی علیہ السلام سے گاہے بغائب دلنی علی عمل ادخل الجنہ، حضور مجھے بتلاؤ میں جنت چلا جاؤں۔ کتنے بار صحابہ فردن یہ سوال کرتے، حضور عمل بتلائیے، کوئی طریقہ بتلائیے جنت مل جائے۔ اسی لیے حذیفہ فرماتے ہیں کہ سب نیکیوں کے اہتمام میں سب سے سبقت لے جانے والے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں۔ جو نیکیاں ہم کرتے ہیں اور وہ نیکیاں انہوں نے نہیں کی یا نبی علیہ السلام نے نہیں کی، وہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ اس لیے بھائیو، نیکی وہ کریں جو نیکی اللہ کے رسول نے کرنے کا حکم دیا ہے، کی ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس کو اختیار کیا ہے، ورنہ نیکیوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ انبار ہوں گے نیکیوں کے، لیکن عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے والے بالکل چکنا چور، عمل کر کر کے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، لیکن وہ اچھا نہیں کرتے۔ اچھا وہ ہے جو اللہ کے نبی نے کیا، اللہ کے نبی نے کرنے کا حکم دیا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اس عمل کو اختیار کیا۔ اچھا وہ ہے جو میری مرضی سے ہے، جو آپ کی مرضی سے ہے، وہ اچھا نہیں ہے۔ یہ دین دیکھیے، بات ادھر ادھر، الا لہ الخلق، الا لہ الخلق، یہ ایک اصول ہے، قاعدہ ہے۔ مخلوق کس کی ہے؟ مخلوق کس کی؟ الا لہ الخلق، خبردار اس کی مخلوق ہے۔ الا لہ الخلق والامر، خلق بھی اس کی ہے، حکم بھی اس کا ہے۔ خلق بھی اس کی اور عمل بھی، امر بھی، حکم بھی کس کا ہے؟ اللہ رب العزت کا ہے، کسی اور کا حکم نہیں ہے۔ جو آدمی مخلوق پر اللہ کے علاوہ اپنی منمانی کے احکام نافذ کرتا ہے، وہ گویا کہ اپنے آپ کو اللہ کے مقابلے میں لاتا ہے، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ اس لیے اپنے آپ کے بارے میں، دوسروں کے بارے میں بھی یہی فکر ہونی چاہیے کہ مخلوق اللہ کی ہے، اور مخلوق پر حکم بھی، حکمرانی بھی کیا ہے؟ اللہ کی۔ اور یہاں ایک نقطہ اور علماء نے، اصولیین نے، علماء نے، عقلاء نے بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں الا لہ الخلق والامر، مخلوق اس کی اور حکم بھی اس کا۔ کیا مطلب عمر کا؟ کہ یہ امر
یہ امر یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، اس کا حسن ہے، قبح ہے، یہ فیصلہ بھی کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، عقل نہیں ہے۔ یعنی اسی آیت کی تفسیر میں یہ نقطہ بھی علماء نے اٹھایا ہے کہ کسی کام کے حسن و قبح، حسن و یہ کام اچھا ہے، یہ کام اچھا نہیں ہے، اس کا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اس کا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور اللہ نے ہی یہ فیصلے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ کو بتلائے ہیں۔ اس لیے یہ مسئلہ اتنا نازک ہے کہ ہمیں قدم پھونک پھونک پر رکھنا چاہیے، اپنی منمانی دین میں نہیں کرنی چاہیے۔ دین وہ ہے جو اللہ نے نازل کیا اپنے پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نبی علیہ السلام جب فرماتے ہیں ان اتبع الا ما یوحى الی، کہ میں اس کی تابع داری کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ نے میری طرف وحی کی ہے۔ جب اللہ کے رسول اس کے پابند ہے تو ہم آزاد ہیں کہ جو مرضی عمل کریں، جو مرضی حکم دے، ایمانداری سے بتلائیے۔ پھر جو یہ طور اتوار اختیار کرتا ہے اور یہ رائے رکھتا ہے کہ جی یہ بھی اچھا ہے، اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں، یہ بھی نیکی ہے، تو میرے بھائی یہ بھول ہے۔ یہ دین میں اضافے کے مترادف ہے، دین میں اضافے کے مترادف ہے۔ دین اللہ نے مکمل کیا ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور فرما دیا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وہ دین مکمل ہو گیا ہے، اب اس میں اضافہ نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے۔ اب ہماری پابندی کیا ہے کہ ہم اس دین کی پابندی کریں، اس دین میں منمانی نہ کریں، منمانی نہ کریں۔ یہ جتنی باتیں ہیں منمانی کا نتیجہ ہے۔ میرے من میں آئی، فلاں کے من میں آئی، فلاں کے دل میں آئی، یہ بات اچھی ہے، چلو کر لو جی، کوئی حرج نہیں۔ حالانکہ اس سے بڑا اور کیا حرج ہے کہ یہ کام اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم نہیں دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نہیں کی۔ اللہ اکبر، بات کہاں سے کہاں نکل گئی۔ تو اس صورت میں اکثر باتیں جو ہے نا وہ کس کی ہیں؟ توحید کی۔ کہیں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں قل اغیر اللہ اتخذ ولیا فاطر السماوات والارض وهو یطعم ولا یطعم، فرمایا کیا میں اللہ کے علاوہ غیر کو، کسی اور کو اپنا دوست بنا لوں؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود بنا لوں؟ حالانکہ میرا اللہ وہ ہے جو فاطر السماوات والارض، جو آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے، اس کو کوئی نہیں کھلاتا۔ اللہ کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ پیسے جمع کر کر کے خزانے بھر بھر کے میرے پاس بھیجو، یہ نہیں کہا۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا کہ یہ خرچ کرو اپنے ساتھیوں پر، میرے بندوں پر تم خرچ کرو، میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے نہیں چاہیے یہ پیسے تمہارے، میں تمہیں دیتا ہوں پیسے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، فرمایا قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مجھے اللہ نے حکم ہی دیا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ مانے نا کہ میرے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، میرے نبی پہلے آپ مانے، آپ اعلان کریں، اور آپ نے اعلان کیا بھی۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں اسی صورت میں نبی علیہ السلام سے فرمایا قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، کیا میں اس رب کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب بنا لوں جو تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے جس نے کوئی چیز پیدا کی ہو؟ کسی کا نام تو لو کہ یہ چیز اس نے پیدا کی ہے۔ زمین کا کوئی حصہ اس نے بنایا ہے، کوئی پہاڑ بنایا ہے، کوئی ندی بنائی ہے، کوئی نالا بنایا ہے، کیا بنایا ہے؟ کوئی درخت اگایا ہے اس نے؟ کسی چیز کی بات تو کرو۔ فرمایا قل افغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء، ہر چیز کا رب کون ہے؟ ہر ایک چیز کو پروان چڑھانے والا وہ اللہ ہے، میں اس کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود نہیں مانتا۔ اور یہی اسلوب سارا ہے۔ اور آخر صورت میں پھر مشرکین کی تردید کر کے اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ بات فرمائی ہے، اور بڑے واشغاف الفاظ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنی منمانی کرتے ہو اور اپنی فکر اور اپنے سوچ کے مطابق
تم کہتے ہو یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، اور میں تمہیں بتلاتا ہوں حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا۔ میں بتلاتا ہوں تمہیں کہ حرام کیا ہے۔ سب سے پہلی چیز کیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ سب سے بڑا منکر یہ ہے، سب سے بڑا جرم ہی یہ۔ حدیث میں آتا ہے، صحابہ پوچھتے ایو ذنب اعظم، ایک روایت میں ایو ذنب اکبر، سب سے بڑا جرم کون سا ہے؟ فرمایا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناؤ۔ سب سے بڑا جرم یہ ہے۔ یہاں بھی اور دوسرے مقامات پر بھی یہی بات اللہ نے فرمائی کہ آؤ اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں بتلاتا ہوں، سناتا ہوں پڑھ کے کہ تمہارے رب نے تم پر کیا چیز حرام قرار دی ہے۔ تم اپنی منمانی سے یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ اللہ نے جس کو حرام ٹھہرایا پہلے اس کو تو مانو نا، وہ تو مانتے نہیں۔ اللہ کے مقابلے میں تم نے لات، منات، عزا، حبل، فلاں بزرگ، فلاں بزرگ، فلاں حضرت، فلاں درگاہ، ان کو بنا رکھا ہے۔ سب سے بڑا منکر وہ تو چھوڑنے کے لیے تو تم تیار ہی نہیں ہو۔ اور دوسری بات پھر فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کی نافرمانی نہ کرو، والدین سے حسن سلوک کرو، والدین کو مت ستاؤ۔ فرمایا ولا تقتلوا اولادکم، اولاد کو قتل نہ کرو۔ ہم اور نہ ہی فواحش ما ظہر منہا وما بطن، بے حیائی ظاہری ہو یا باطن ہو، ظاہر ہو یا باطن ہو، سب حرام ہے، چھوڑو اس کو۔ فرمایا ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، ناجائز کسی کو قتل نہ کرو، مال یتیم کے قریب نہ جاؤ۔ فرمایا وزن کرو، میزان کرو تو پورا پورا تولو، ڈنڈی نہ مارو۔ مارتے ہیں نا ہم، کھوٹا مال دیتے ہیں نا ہم۔ اللہ نے فرمایا یہ حرام ہے۔ فرمایا لا تکلف نفسا، لا نکلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا، جب بات کرو تو انصاف کی بات کرو، ولو کان ذا قربا، اگرچہ وہ تمہارا کتنا ہی قریبی کیوں نہ ہو۔ تو یہ آخر میں پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتلایا ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کس چیز کا اہتمام کرو، کس کو چھوڑ دو۔ یہ ساری باتیں ان آخری رکوعوں میں پھر اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہیں۔ اللہ ذوالجلال ہمیں قرآن سمجھنے کی، اپنی عظمت کو سمجھنے کی، اور اپنے پیارے پیغمبر کے فرامین کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق بخشے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اطاعت اور فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔